بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے سفر سے آ رہا ہے، یعنی اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، کپڑے کلف کیے ہوئے تھے، استری وغیرہ تھے، نیا سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑا سفر کر کے نہیں آ رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ میں سے کوئی بھی شخص اس نئے آنے والے شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آیا صحابہ کرام کو کراس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں درس دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے، جس طرح یہ میں بیٹھا ہوں نا تشہد والی حیت میں بیٹھتے ہیں، اس طرح آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر یہاں پر ہاتھ رکھ دیے، دونوں، ایک ہاتھ ادھر رکھ دیا، ایک ہاتھ یہاں پہ رکھ دیا، رانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ آنے والا شخص کیا سوال کر رہا ہے؟ یہ بتلائیے اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ ادا کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان گنوا کے اور یہ وضاحت فرما دی کہ اسلام صرف یہی ہے، یہ اسلام ہے۔ جب اس شخص نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے آخری پیغمبر پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ اب صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے کہ یہ بندہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کو۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، خیر اور شر کی جو تقدیر ہے اس کو حق جانو اور حق مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر بھی اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ معاملہ اختیار نہ کر سکو تو کم از کم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو شخص سوال کر رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ چلو کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو لونڈی ہے نا وہ اپنے مالک یا آقا کو جنے گی، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ تم اس شخص کو دیکھو گے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں اور تن پر کپڑا نہیں اور تہی دست ہے اور بکریاں چرانے والا ہے، مگر وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے پر وہ بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائیں۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔
کئی دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو نیا آنے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے جبرائیل امین، وہ جبرائیل امین تھے، اور وہ تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے تاکہ وہ تم کو دین اسلام سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔